من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوتات المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لکم کیف تحکمون صلوات. عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ یونس کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 35 ہے. 10واں سورہ 35ویں آیت. پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون. تو فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے، اس کا اتباع کرو گے، اس کے نقش قدم پر قدم رکھ کر چلو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو خود محتاج ہدایت ہے. یہ بات پہنچی؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون. تو فیصلہ تم پہ چھوڑا کہ اس کی پیروی کرو گے، اس کی تابعداری کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، یا اس کی تابعداری کرو گے جو خود محتاج ہدایت ہے. تو آیت نے بتلایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں. آیت نے بتلایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر سورہ سجدہ میں آواز دی افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. سنو، مومن اور فاسق برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر سورہ حشر میں آواز دی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. سنو، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر سورہ مائدہ میں آواز دی 5واں سورہ قرآن مجید کا قل لا یستوی الخبیث و طیب. حبیب ان سے کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں، طیب اور خبیث برابر نہیں. یہ جو چوتھے مقام کی میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ کہہ رہا ہے قل، قل ان سے کہہ دو. حبیب ان سے قل کے معنی کہہ دو. قل لا یستوی الخبیث والطیب. حبیب ان سے کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں. قل کے معنی کیا ہے؟ کہہ دو. کیا؟ اب میں ایسی آیت پڑھ رہا ہوں جو تم کو بچوں کو یاد ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ. ترجمہ کرو. قل هو اللہ احد. قل میرے محمد ان سے کہہ دو هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے. نا، رک جاؤ رک جاؤ. تھوڑی سی مشکل کروں گا تقریر یہاں پر. میں تھوڑی سی مشکل کروں گا، اور مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں سے نہ کہوں تو کن سے کہوں؟ ہے نا؟
تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے دوستو کہ مشکلات میں اسے پکارو جو غریبوں اور مفلسوں کے پکارنے پر بھی آ جائے، اسے مت پکارو جو نبی کے پکارنے پہ بھی نہ آئے۔ رک جاؤ قل، میرے محمد ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل کے معنی کہہ دو، ہے نا؟ محمد رسول اللہ کو کہنا کیا ہے؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک؟ تو یہ جو قل ہے نا، قل کہ میرے محمد ان سے کہہ دو، اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ پیغام کیا ہے؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ گئے تم؟ آسان کر رہا ہوں۔ یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ بیٹھا ہے، یہ بیٹھا ہے، یہ پیچھے بچے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ قل، قل کے معنی کہو، ہے نا؟ اب میں مثال دے رہا ہوں، کہو بیٹا الف۔ میں نے بچوں سے کہا کہو بیٹا، کہو بیٹا الف، تو بچوں کو کیا کہنا چاہیے؟ الف۔ اور اگر یہ پلٹ کے مجھ سے کہہ دے کہو بیٹا الف، ہے نا؟ تو مسئلہ نازک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہو بیٹا الف، اس نے میری صورت دیکھی اور کہا کہو بیٹا الف۔ میں نے پھر کہا کہو بیٹا الف، وہ صورت دیکھ رہا ہے میرے کو، کہہ رہا ہے کہو بیٹا الف، ہے نا؟ بھائی اس کو صرف الف کہنا ہے، یہ کہو بیٹے کا تعلق مجھ سے ہے، بچے کو فقط الف کہنا ہے۔ تو یہ جو قل ہے نا، قل میرے محمد کہہ دو، اس قل کا تعلق ہے اللہ سے۔ محمد کو کہنا کیا ہے؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ لیکن کتنا امانت دار نبی ہے جو اپنی مرضی سے قرآن کے قل کو بھی نہیں ہٹاتا، تو کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ یہ پہنچ گئی بات؟ یہ بات پہنچی؟ اب رک جاؤ، اب ذرا سا توجہ سے آپ سنیے، ہے نا؟ بہت سے سوالات کا جواب آ جائے گا، توجہ سے سننا، ہے نا؟ قل ان سے کہہ دو، میں آسان کر دوں گا تقریر، لیکن 4-5 منٹ مجھے برداشت کرو مشکل بات سن کے، کبھی کبھی سن لیا کرو، ہے نا؟ قل کا مطلب کہہ دو هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ میرے محمد ان سے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ وہ یہ وہ کون ہے؟ بھائی وہ اللہ ایک ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ہوا، وہ یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ اللہ کون ہے نا؟ رک جاؤ، قل کہہ دو هو اللہ احد، ہے نا؟ ہوا، قل، قل اور اللہ کے درمیان میں ایک لفظ ہے ہوا۔ قل هو اللہ احد، تو قل اور اللہ کے درمیان میں کیا ہے؟ ہوا۔ ہوا کے معنی ہے وہ، ہوا کے معنی وہ، ہے نا؟ اگر مثال دے رہا ہوں، اگر ہوا کو ہٹا دیں تو جملہ کیا بنے گا؟ قل اللہ احد، حبیب کہہ دو اللہ ایک ہے، جملہ تو مکمل ہے۔ تو ہوا کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی یہ ہوا کی، یہ بات پہنچ گئی؟ ادھر والے پہنچی؟ بھائی قل اور اللہ کے درمیان میں لفظ ہے ہوا، ہوا کے معنی وہ، ہے نا؟ تو اگر ہوا کو ہٹاؤ، مثال دے رہا ہوں، تو جملہ کیا بنے گا؟ قل اللہ احد، حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، جملہ تو مکمل ہے نا؟ تو یہ ہوا کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہی تو سمجھانا ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ قرآن کوئی لفظ غیر ضروری استعمال نہیں کرتا، ہے نا؟ اب ذرا اس ہوا کو سمجھو، حبیب کہہ دو کہ وہ اللہ، وہ ایک ہے، یہ وہ اللہ کون ہے نا؟ رک جاؤ، سنو، ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ہدایت کی 2 قسمیں، ایک ہے فطری ہدایت، فطری ہدایت جو اللہ نے تمہاری فطرت میں ڈال دی، فطری ہدایت، فطری علم اللہ نے تمہاری فطرت میں ڈال دیا، ایک۔ دوسری قسم ہے ہدایت کی بیرونی ہدایت، بتلانے سے آئے گی، بیرونی علم کوئی بیرونی باہر سے کوئی بتلائے گا تو پتہ چلے گا، ٹھیک؟ تو ایک فطری ہدایت، دوسری بیرونی ہدایت۔ فطری ہدایت بہت توجہ رکھنا، ادھر پیچھے والے ادھر بھی اور ادھر بھی، فطری ہدایت، اب میں مثال دے رہا ہوں، فطری ہدایت ہے نا؟ 2 گھنٹے کا بچہ، 2 دن کا بچہ، اسے تم کیسے سمجھاؤ گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے سرچشمہ غذا سے غذا کو حاصل کرے؟ الفاظ سے سمجھ نہیں سکتا، الفاظ سے سمجھا نہیں سکتے، اشاروں سے سمجھا نہیں سکتے، اس لیے کہ 2 گھنٹے کے بچہ نہ الفاظ سمجھتا ہے
نہ اشارے سمجھتا ہے. تو اگر کوئی فطری ہدایت نہ ہوتی تو وہ بھوکا مر جاتا. پہنچ گئی بات؟ اگر فطری ہدایت نہ ہوتی تو بچہ بھوکا مر جاتا. تو فطری ہدایت جو اللہ نے تمہارے فطرت میں ڈال دی ہے نا، فطری ہدایت بیرونی ہدایت دو. اور آسان کر رہا ہوں، اور آسان. فطری ہدایت کیا؟ فطری ہدایت سنو، میں تقریر کر رہا ہوں، تم سب کے چہرے میری طرف ہیں، ٹھیک؟ ادھر دروازے سے ایک شخص داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے اس نے تمہارا دامن کھینچا ہے نا. جتنی دیر میں تم مڑ کر دیکھتے وہ دامن کھینچ کر بیٹھ چکا تھا ہے نا. اب میں قسم کھا کر کہوں کہ تمہارا دامن کسی نے نہیں کھینچا، مانو گے؟ میں قرآن ہاتھ میں لے لوں، سر پہ رکھ دوں قرآن، واللہ باللہ قسم شرعی کھاؤں کہ تمہارا دامن کسی نے نہیں کھینچا، مانو گے میری بات کو؟ نہیں مانو گے. کیوں؟ اسے کہ فطرت پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے. پیچھے والے نوجوان وہ جو بیٹھے ادھر پہنچ رہی بات ہے نا. بھائی دامن کھینچ کے بیٹھ گیا، تو مڑ کے دیکھتے اتنی دیر میں دامن کھینچ کے بیٹھ چکا تھا. اب میں قسم کھا کے کہوں کہ تمہارا دامن کسی نے نہیں کھینچا، مانو گے؟ نہیں مانو گے. کیوں؟ اسے کہ فطرت پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے نا. تو اب تمہیں سے سوال ہے بتلاؤ کہ کھینچنے والا 1 ہے، 3 ہے، 25 ہے، 50 ہے؟ بھائی تمہاری فطرت کہہ رہی ہے نا کہ دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے. تو تم سے پوچھ رہا ہوں کہ بتلاؤ کہ 1 ہے، 3 ہے، 25 ہے نا. تو تم کہو گے بھائی یہ تو بتلانے سے آئے گا، آپ دیکھ رہے تھے، آپ بتلائیے ہے نا. تو آدھا ان فطرت میں ہے، آدھا بتلانے سے آئے گا. پہنچ گئی بات؟ آدھی ہدایت فطرت میں رکھی، آدھی بتلانے سے آئے گی ہے نا. اب آؤ واپس، قل هو اللہ احد. حبیب کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ ہے نا. یہ وہ کا اشارہ کس طرف کہ وہ اللہ ایک ہے نا سوال کہ وہ اللہ ٹھیک ہے نا. اب رک جاؤ یہاں پر، آدھا علم فطرت میں ہے، اس کو تو مانتے ہو نا ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ انسان کے فطرت میں اللہ پرستی ہے یا نہیں؟ خدا پرستی، اللہ پرستی انسان کے فطرت میں ہے یا نہیں ہے نا. یہ سوال ہے. اسے کہ آدھا علم فطرت میں، آدھا بتلانے سے آئے گا. آدھی فطرت کی ہدایت، آدھی بیرونی ہدایت، ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ پرستی، خدا پرستی فطرت میں ہے یا نہیں؟ ٹھیک. اب دلیل سنو اور یاد رکھنا، قیامت تک کہیں کام آ جائے گی. اس دنیا میں جتنے بھی آثار قدیمہ کھودے گئے، کوئی آثار قدیمہ ایسا نہیں ہے جس میں عبادت گاہ برآمد نہ ہوئی ہو ہے نا. میں تفصیلات نہیں بیان کر رہا اس لیے کہ وقت کم ہے، مجھے کچھ بہت کام کی باتیں ہدیہ کرنی ہیں. ٹھیک. کوئی آثار قدیمہ ایسی نہیں جس میں عبادت گاہ برآمد نہ ہوئی ہو. ان کی شکلیں الگ تھیں، طریقے الگ تھے، لیکن عبادت گاہ برآمد ہوئی. ہر آثار قدیمہ سے عبادت گاہ برآمد ہوئی. تو عبادت گاہ کا برآمد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری فطرت میں ڈال دیا کہ کوئی ہے. بھئی عبادت گاہوں کا برآمد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری فطرت میں ڈال دیا کہ کوئی ہے. ٹھیک. اسی کی طرف اشارہ ہے. قل، دیکھو آدھا علم فطرت میں، آدھا بتلانے سے آئے گا. اسی کی طرف اشارہ ہے. قل، میرا محمد ان سے کہہ دو ہو اللہ، کہ وہ اللہ، وہ جو فطرت میں ہے وہ ہے نا، وہ ایک ہے. تو فطرت نے بتایا کہ کوئی ہے، محمد نے بتایا کہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. یہ بات پہنچ گئی؟ ٹھیک ہے نا. اب رک جاؤ، 2 جملے اور ہدیہ کروں گا، پھر میں اتنی تیزی کے ساتھ جاؤں گا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہوگی نہیں، بہت تیزی کے ساتھ. جس سلسلے کے حوالے سے مجلس ہے نا، مجھے اسی طرف جانا ہے، لیکن یہ تبھی 2-4 منٹ کے لیے برداشت کر لو، بہت طریقے سے ہے نا. اب رک جاؤ بھائی. یہ اللہ پہچان لیا نا، اللہ کو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے اللہ. یہ وہ اللہ ہی کیا جو نگاہوں کی رینج میں آ جائے. اب رک جاؤ. فطرت میں ہے نا کہ کوئی ہے نا، ٹھیک ہے نا. فطرت میں ہے کہ کوئی ہے. ٹھیک. اچھا، اصول دین میں اول کیا ہے؟ توحید ہے نا. اول کیا ہے؟ توحید. محمد نے بتلایا کہ ایک ہے. اصول دین میں اول توحید. بھائی اصول دین میں اول وجود خدا ہونا چاہیے تھا
پہلے یہ تو طے کرو کہ وہ ہے بھی یا نہیں، پھر کہنا اول توحید ہے نا. ٹھیک، تو وجود خدا اصول دین میں نہیں ہے. ٹھیک، اگر اصول دین میں وجود خدا ہوتا تو پھر دین فطرت نہ رہتا، اس لیے کہ فطرت بتلا چکی کہ کوئی ہے، محمد نے بتلایا کہ ایک ہے. یہ بات پہنچی ہے نا. اچھا، وجود خدا پر بعد میں بات ہوگی، وجود خدا پر بعد میں بات کریں گے. پہلے آتمیات کرو، اپنی بات اپنی. تم ہمیشہ سے ہو یا ہمیشہ سے نہیں ہو؟ بھائی اپنی بات کرو نا. تم ہمیشہ سے ہو یا ہمیشہ سے نہیں ہو؟ اگر ہمیشہ سے ہو تو پیدا کیسے ہوئے؟ بھائی اگر ہمیشہ سے ہو تو پیدا کیسے ہوئے؟ اور اگر ہمیشہ سے نہیں ہو تو خالق کو مانتے کیوں نہیں؟ پہنچ گئی بات ہے نا. بس اب رکنا نہیں ہے، ایک جملہ دیا کرنا ہے. اور میں گیا واپس جہاں پہ آیتیں میں نے روکی تھی، کل والی آیت تک میں واپس گیا. ایک جملہ سن لو ہے نا. میں نے کیا کہا کہ وہ اللہ ہی کیا جو نگاہوں کی رینج میں آ جائے، ہے نا. سنو بھائی سنو، وہ اللہ ہی کے جو نگاہوں کی رینج میں آ جائے. اللہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا. اللہ نگاہوں کی رینج میں، آنکھوں کی رینج میں، آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہے نا. حالانکہ ہمارے کچھ دوستوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بھئی یہاں نظر نہیں آیا لیکن قیامت میں نظر آئے گا. ہمارے دوستوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ یہاں تو نظر نہیں آیا لیکن قیامت میں نظر آئے گا ہے نا. تو اب ان سے سوال ہے ہاتھ جوڑ کر ہے نا کہ اگر اللہ کا آنکھوں سے نظر آنا اچھی بات ہے تو یہاں بھی نظر آنا چاہیے، وہاں پہ بھی نظر آنا چاہیے. اور اگر اللہ کا آنکھوں سے دیکھا جانا اچھی چیز نہیں ہے تو نہ یہاں نظر آیا نہ وہاں نظر آئے گا. یہ بات پہنچ گئی ہے نا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب رک جاؤ، ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے. یہ اللہ آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آئے گا؟ سوال ہے. اللہ مشاہدے میں نہیں آتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کیوں نظر نہیں آتا ہے نا. تو اس بات کو یاد رکھنا کہ جو چیز مشاہدے میں آئے گی وہ نگاہوں کی رینج میں آئے گی. جو نگاہ کی رینج میں آئے گی اس کا جسم ہوگا. جس چیز کا جسم ہوگا اس کی لمبائی ہوگی، چوڑائی ہوگی، گہرائی ہوگی. جس چیز کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہو اس کی حدیں ہوں گی. جو چیز حدیں رکھتی ہو وہ محدود ہوگی اور اللہ لامحدود ہے. پیچھے والے ہے نا. جو چیز حدیں رکھی، جو نگاہوں کی رینج میں آئے اس کا جسم ہوگا. جسم جو ہے وہ اس کے حد ہوتی ہے نا. ایک حد ہوگی نا ہے نا. جس کی حدیں ہوں وہ محدود کہلائے گی. اور اللہ محدود نہیں، اللہ کیا ہے؟ لامحدود. ہو گئی. آخری جملہ سنو اور میں گیا واپس آیتوں کی طرف. ایک جملہ ہے نا. بھئی یہ اللہ نگاہوں سے نظر کیوں نہیں آتا؟ اب وہ اسی میں جواب ہے. سمجھ گئے آپ؟ اسی میں جواب ہے. اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. یہ تو سمجھ گئے نا کہ آنکھوں کی رینج میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آنکھوں کی رینج میں آیا تو محدود ہو جائے گا ہے نا. اب وہ لامحدود ہے. ٹھیک ہے نا. بھائی جو چیز تمہاری نگاہوں کے رینج میں آ جائے وہ محدود ہو گئی نا. نگاہوں نے قید کر لیا اسے اور وہ لامحدود ہے. ٹھیک. اچھا اب سنو بس ایک دلیل اور میں گیا آگے گیا. اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا ہے نا. سنو کیوں نظر نہیں آتا. دیکھو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں. کسی بھی چیز کو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو نا، اس کو دیکھنے کے لیے دو شرط ضروری ہے. دو شرط. پہلی شرط، جس چیز کو دیکھ رہے ہو وہ بہت دور نہ ہو. جس چیز کو دیکھ رہے ہو وہ بہت دور نہ ہو. اگر بہت دور ہوگی تو نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی، نظر نہیں آئے گی. پہلی شرط. دوسری شرط یہ کہ جس چیز کو دیکھ رہے ہو وہ بہت نزدیک نہ ہو. اگر بہت زیادہ نزدیک ہوگی تو نگاہوں سے نظر نہیں آئے گی. کتاب پڑھتے ہو ہے نا، یوں رکھ کے پڑھتے ہو. کتاب کو یہاں رکھ کے پڑھو، نزدیک کر کے، بالکل آئے گا نظر؟ کچھ نہیں آئے گا. تو دیکھنے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں. پہنچ گئی بات؟ پہنچ گئی ہے نا. جسے دیکھ رہے ہو وہ بہت دور نہ ہو، جسے دیکھ رہے ہو وہ بہت نزدیک نہ ہو. وہ دور اتنا کہ خلاؤں میں بھی نظر نہیں آیا اور نزدیک اتنا کہ شہر کے گردے سے زیادہ کریں. پہنچ گئی بات؟ پہنچ گئی بات؟ اب
کنفیوژن تو نہیں رہی؟ اب پہنچ گئی ہے نا؟ اب کبھی پھر صحیح آیا تو اب تو آگے جا رہا ہوں. تو اس اللہ نے کہا قل، میرے محمد ان سے کہہ دو، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ طیب اور خبیث برابر نہیں. طیب اور خبیث، طیب کے معنی، ارے بھائی بچوں سے سننا تھا، طیب کے معنی بتاؤ بھائی بچوں، طیب کے معنی کیا ہے؟ پاک، ہے نا؟ میں جب تمہاری عمر کا تھا، ایج کا، 4-5 برس کا، تو میں نے طیب کے معنی اسکول میں یاد کیے تھے. پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک. میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اسکول میں جو پڑھایا جائے اسے یاد رکھا کرو، کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے. پہنچ گئی بات، ہے نا؟ طیب کے معنی پاک، ہے نا؟ خبیث کے معنی نجس. طیب کے معنی پاک، خبیث کے معنی نجس. ٹھیک ہے نا؟ اب رک جاؤ، ایک ایسی آیت پڑھوں جس میں یہ طیب اور خبیث دونوں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو آیت یہ ہوگی سورہ مائدہ کی، اب ایک آیت اور سنو، پھر میں واپس یہاں پر آؤں گا، صرف آیت سنا کے آ جاؤں گا، ہے نا؟ طیب کے معنی پاک، خبیث کے معنی نجس. ٹھیک ہے نا؟ سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا، اور آیت کا نشان 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہے نا؟ اب پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا درمیان سے. یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا. ہے نا؟ یامرہم بالمعروف، محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا. ساری عبادتوں کا حکم دے گا. یامرہم بالمعروف، جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی. یامرہم بالمعروف، محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا. جو حکم دے گا محمد وہ کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی. رک جاؤ یہاں پر. علی نے خیبر کا در جھٹکے سے اکھاڑا، ہے نا؟ اکھاڑنے کے بعد ہتھیلی پہ رکھ لیا. مسلمانوں نے یہ کیفیت دیکھی، دوڑ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، وہ دروازہ جو 40 یا 80 آدمی مل کے کھولتے ہیں وہ علی نے انگلیوں کے جھٹکے سے اکھاڑ دیا، ہے نا؟ رسول مسکرائے اور کہنے لگے ابھی تو تم نے علی کے ہاتھ دیکھے ہیں، جاؤ جا کے علی کے پاؤں دیکھو. محمد جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی. محمد کہہ رہا ہے جا کے علی کے پاؤں دیکھو. تو اب تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آج پتہ چلا کہ علی کے پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. پہنچ گئی بات، ہے نا؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، عبادتوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور سنو یہ محمد ساری طیب یعنی پاک چیزوں کو حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور یہ محمد ساری خبیث چیزوں کو حرام کرے گا. تو میرے نبی کا کام جو طیب ہو پاک ہو اسے حلال کرے، جو خبیث ہو نجس ہو اسے حرام کرے. خدا کی قسم کتنا بڑا احسان ہے میرے نبی کا اس امت پر کہ میرا محمد جانوروں کے ساتھ نہیں رہا لیکن تم کو بتلا دیا کہ کون سا جانور طیب کون سا خبیث. ہے نا؟ سارے جانور حلال نہیں ہیں، کچھ پاک ہیں، طیب ہیں، اجازت ہے کھاؤ، کچھ نجس ہیں، حرام ہے، ممانعت ہے نہ کھاؤ. کتنا بڑا احسان کہ جانوروں کے ساتھ نہیں رہا، تم کو بتلا دیا کون سا جانور طیب کون سا خبیث. اسی طریقے سے سارے پرندے بھی حلال نہیں ہیں، کچھ حلال ہیں پاک ہیں کھاؤ، کچھ حرام ہے نجس ہے نہیں کھاؤ. ہے نا؟ کتنا بڑا احسان میرے نبی کا کہ میرا نبی پرندوں کے ساتھ نہیں رہا، تم کو بتلا دیا کون سا پرندہ طیب کون سا خبیث. اسی طریقے سے ساری سمندری مخلوقات، سی فوڈ سارا حلال نہیں ہے. سمندری مخلوقات کچھ حلال ہے، اجازت ہے کھاؤ، کچھ حرام ہے، ممانعت نہیں کھاؤ. ہے نا؟ کتنا بڑا احسان کہ میرا نبی جانوروں کے ساتھ نہیں رہا، تم کو بتلا دیا کون سا جانور طیب کون سا خبیث. میرا محمد پرندوں کے ساتھ نہیں رہا، تم کو بتلا دیا کون سا پرندہ طیب کون سا خبیث.
میرا محمد سمندری مخلوقات کے ساتھ نہیں رہا، تم کو بتا دیا کون سی سمندری مخلوق طیب، کون سی خبیث، تو جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں بتلا دیا، تو اب جن کے ساتھ تو جو طیب تھا اسے ہاتھوں پہ اٹھایا، جو خبیث تھا اسے دربار سے اٹھایا۔ پہنچ گئی بات ہے نا؟ بس اب رکنا نہیں ہے، واپس چلو۔ ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، طیب اور خبیث برابر نہیں۔ پھر سورہ فاطر میں آواز دی، 35واں سورہ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ۔ سنو، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، اندھا بینا برابر نہیں۔ پھر سورہ زمر پہ فیصلہ کیا، 39واں سورہ قرآن مجید کا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حبیب ان سے کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے نا؟ آیتیں پڑھی، نتیجہ آپ نکالیں گے۔ ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، طیب خبیث برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، اندھا بینا برابر نہیں۔ اور سورہ زمر میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں۔ تو وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ سوال پوچھنے والا جاہل آگے ہو اور سلوری کہنے والا پیچھے؟ اچھی بات ہے نا؟ اور یاد رکھنا کہ تاریخ ہدایت کا پہلا سلونی میرے نبی کا سلونی، وہی سلونی وراثت میں علی پر آیا اور علی سے 12ویں تک گیا ہے نا؟ روایتیں ہیں، میں روایتوں کی طرف لے کے نہیں جا رہا، مجھے آگے جانا ہے۔ تو عالم اور جاہل برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ رعد میں آواز دی، 13واں سورہ قرآن مجید کا، وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكَلِ۔ سنو، ساری سبزیاں برابر نہیں۔ پھر بنی اسرائیل میں آواز دی، انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض، سارے انسان برابر نہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں آواز دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول برابر نہیں۔ پھر 17ویں سورہ میں آواز دی، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، سارے نبی برابر نہیں۔ تو ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، سارے رسول برابر نہیں، سارے نبی برابر نہیں۔ مقداد ابوذر جیسا نہیں، ابوذر سلمان جیسا نہیں۔ تو جب نبی کی بزم میں بیٹھنے والے نبی جیسے نہ ہوئے تو حلوہ کھانے والا محمد جیسا کیسے ہوتا ہے؟ مقام محمد سمجھ میں آیا ہے نا؟ کہ جب بزم رسول میں بیٹھنے والے محمد جیسے نہ ہوئے تو حلوہ کھانے والے، ان کو لفظ حلوہ یاد رہا ہے نا؟ ارے بھائی حلوہ تو آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں ہے نا؟ تو مرحلہ تو نازک ہو گیا ہے، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ بھائی، مجلس کے تبرک کو بہت سو نے بدعت کہا، لیکن شب برات کے حلوے کو کسی نے بدعت نہیں کہا ہے نا؟ بس اب رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے نا؟ کہ جب بزم رسول میں بیٹھنے والے رسول اللہ جیسے نہ ہوئے تو ہم اور آپ محمد جیسے کیسے ہو جائیں گے ہے نا؟ اچھا، اپنی بات چھوڑو، آدم پہلے نبی، محمد جیسے نہیں۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول، محمد جیسے نہیں۔ ابراہیم پہلے امام، محمد جیسے نہیں۔ بیٹا پہلے امام کون ہے؟
میں نے کیا کہہ دیا کہ ابراہیم پہلے امام، یہی کہا نا میں نے، زبان سے تو یہ نکلا ہے. اب بچے نے کیا کہا؟ پہلے امام، پہلے امام. خدا کی قسم جو میں نے کہا وہ بھی سچ ہے، جو بچوں نے کہا وہ بھی سچ ہے. سنو سنو سنو، ابھی آسان کرتا ہوں، ہے نا. میں نے یہی تو کہا نا کہ پہلے امام ابراہیم. میں نے کہا کہ پہلے امام ابراہیم. سچ کہا. قرآن کی آیت بھول گئے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے کچھ کلمات میں ابراہیم کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم 100% کامیاب ہوئے. جب کامیاب ہو گئے تو اللہ کہنے لگا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے، ہے نا. تو میں نے کہا پہلے امام ابراہیم، سچ ہے، آیت پیش کر دی. بچوں نے کہا پہلے امام علی، سچ ہے، سچ ہے نا. اب میں جملوں کو بدل دوں تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے. بھائی قبل محمد کے پہلے امام ابراہیم اور بعد محمد کے پہلے امام علی، ایک کعبہ بنائے دوسرا کعبے میں پیدا ہو. پہنچی بات؟ آسان ہو گئی بات؟ اڑ رہے تھے بچے مجھے کہ میں نے کیا کہہ دیا. بھائی ٹھیک کہا ہے نا، بالکل صحیح. بچوں کو ٹھیک سکھاتے ہو. پہلے امام علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے زین العابدین، پانچویں محمد باقر، چھٹے جعفر صادق، ساتواں مرشد کاظم، ہے نا، آٹھویں علی رضا. بالکل صحیح سکھاتے ہو 12 تک، ٹھیک ہے نا. اب رک جاؤ. میں نے کیا کہا؟ آدم پہلے نبی محمد جیسے نہیں، نوح علیہ السلام پہلے رسول محمد جیسے نہیں، ابراہیم خلیل اللہ محمد جیسے نہیں، موسیٰ کلیم اللہ محمد جیسے نہیں، عیسیٰ روح اللہ محمد جیسے نہیں. تمہیں حق ہے دلیل مانگنے کا کہ میں نے کیسے کہہ دیا؟ تمہیں حق ہے نا. اچھا بتلاؤ بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ کتابیں کتنی آئیں؟ 4. کون کون سی؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن. توریت حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، قرآن محمد عربی پہ نازل ہوا، ہے نا. تو توریت کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ پر. کہنے لگا موسیٰ ہم تمہیں توریت دیں گے، لیکن سنا موسیٰ یہ توریت تمہارے گھر میں نازل نہیں ہوگی، توریت لینے کے لیے طور کی وادی میں آؤ. کہنے لگا عیسیٰ ہم تمہیں انجیل دیں گے، لیکن انجیل تمہارے حجرے میں نازل نہیں ہوگی، انجیل لینے کے لیے فلسطین کے ایک مقام پر آؤ. تو موسیٰ توریت لینے طور کی وادی میں جائیں، عیسیٰ انجیل لینے فلسطین کی وادی میں جائیں، اور میرا محمد وہ ہے جدھر جائے آیت اس کے پیچھے پیچھے آئے. میرا محمد وہ جدھر جائے آیت اس کے پیچھے پیچھے آئے. تو جب موسیٰ اور عیسیٰ مل کر محمد جیسے نہ ہوئے تو یہ عرب کا بدو محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ ہے نا. تو اب اللہ کا اصول سمجھ میں آیا؟ اصول میں اس مرحلے پہ آگے جہاں لے کر آنا ہے. اللہ کا اصول کیا ہے؟ کہ موسیٰ توریت لینے طور کی وادی میں جائیں، عیسیٰ انجیل لینے فلسطین کے مقام پہ جائیں، اور محمد مصطفیٰ اتنا بڑا نبی ہے کہ جدھر جائے آیت اس کے پیچھے پیچھے آئے. میرا محمد محراب میں ہو آیت وہاں آئے، میرا محمد ممبر پہ ہو آیت وہاں آئے، میرا محمد مسجد میں ہو آیت وہاں آئے، میرا محمد میدان میں ہو آیت وہاں آئے، میرا محمد حجرے میں ہو آیت وہاں آئے، میرا محمد مصلی پہ ہو آیت وہاں آئے. جدھر محمد جائے آیت اس کے پیچھے پیچھے آئے. اصول سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کا اصول کہ جدھر محمد جاتا ہے آیت اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. لیکن ایک دن میرے اللہ نے اس اصول کو توڑا اور کہا کہ حبیب اب تک تو یہ ہوتا آیا کہ جدھر تو جاتا تھا آیت تیرے پیچھے پیچھے آتی تھی، لیکن آج آیت کو آنا ہے فاطمہ کے گھر میں، تو فاطمہ کے گھر جا. تو فاطمہ کے سلام اللہ علیہ گھر جا. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ہے نا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اور تقریباً 40 دقیقے پورے ہو گئے ہیں. 40 10 دقیقے 12 دقیقے میں اور لے سکتا ہوں، 10 سے 12 دقیقے. بس رک جاؤ اب تو آیا ہوں، رک جاؤ.
رکو، ہے نا بھائی کمال ہے. متفق بین الفرقین روایت ہے، سب نے لکھا، برادران اہل تشیع نے بھی لکھا، برادران اہل سنت نے بھی لکھا، سب نے لکھا، تواتر کے ساتھ یہ روایت ہے. جاءت فاطمہ قام رسول اللہ، جب بھی فاطمہ زہرا آتی رسول کھڑے ہو جاتے. کمال ہے. بیٹی کے تعظیم میں باپ رسول اللہ فاطمہ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ہے نا. بیٹیاں تمہارے گھروں میں بھی ہیں، بیٹیاں ہمارے گھروں میں بھی ہیں. میں تو اپنی بیٹیوں کی تعظیم میں کبھی اٹھ کے نہیں کھڑا ہوا. کبھی تم اپنی بیٹی کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ اور نہیں ہوئے. ہم نے تو اس کے برعکس دیکھا ہے کہ باپ گھر میں داخل ہو تو بیٹا بیٹی سب اٹھ کے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا. بھائی میں تو اپنی بیٹیوں کے تعظیم میں نہیں اٹھ کے کھڑا ہوا، نہ تم کھڑے ہوتے ہو، ہے نا. روایت کیا ہے کہ جب بھی شہزادی فاطمہ آئے رسول اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تعظیم میں. یہ بات کیا ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ رک جاؤ، میں مصائب تک نہیں پہنچا، رک جاؤ رک جاؤ، یہ جملہ پہنچنا چاہیے. میں نے ان سے ذاکر صاحب، ہے نا، اسم گرامی آپ کا رضوان صاحب، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مجھے آپ 10-12 منٹ تو دیتے ہیں نا. سنو بھائی، اور یہ جملہ کام آئے گا آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں. عجیب و غریب جملہ ہے نا. عجیب کا ہے، ابھی تو میں اسٹیبلش کر رہا ہوں اس کی. بہت رک جاؤ. نہ تم اپنی بیٹیوں کی تعظیم میں کھڑے ہو تو نہ میں، ہے نا. اور روایت کیا ہے، سب نے لکھا، سنی شیعہ بھائی ہمارے سب نے لکھا ہے کہ شہزادی آئیں رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ اٹھ کے کیوں کھڑی ہو رہے تھے تعظیم میں؟ بھائی ہے نا سوال. ٹھیک. اب سنو، رسول کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی. سن لو، یہ جو باتیں کر رہا ہوں شاید تم نے نہ سنی ہوں. رسول کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی، ہے نا. گھر کی کنیز نے آ کے بتلایا کہ اللہ کے رسول بیٹی پیدا ہوئی ہے نا. کچھ لوگ نبی کے قریب تشریف فرما تھے، جب انہوں نے سنا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ذرا سا کبیدہ خاطر ہوئے، ہے نا. اور چہرے پہ رنگ آیا اور دیکھ کے رسول کو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بیٹی کا پیدا ہونا کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے نا. حوالے مجھ سے لے لینا، ہے نا. جیسے ہی کہا کہ اللہ کے رسول یہ بیٹی کا پیدا ہونا کوئی اچھا شگون نہیں ہے، ایک مرتبہ چہرے نبوت پر جلال آیا، ہے نا. اور اب بیٹی نہیں کہا، کہنے لگے ہاذہ ریحانۃ رزق اللہ الیہ. بیٹی نہیں، ہاذہ ریحانۃ، یہ جنت کا پھول ہے، رزق اللہ الیہ، اور یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے، یہ میرے اللہ کا تحفہ ہے. تو شہزادی فاطمہ کیا ہے؟ اللہ کا تحفہ. اللہ نے یہ تحفہ کسے دیا؟ رسول اللہ کو. ہو گئی بات. اللہ نے یہ تحفہ کس کو دیا؟ رسول اللہ کو. بس رک جاؤ، یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے. مثال دے رہا ہوں، سچ نہ سمجھ لینا، مثال دے رہا ہوں. تم مانگو گے تو 100 تسبیح اور خرید کے دے دوں گا، یہ نہیں دوں گا. وجہ ہے کوئی؟ اب ہر وجہ ممبر سے بیان تو نہیں ہوتی ہے نا. اپنی ممبر جو ہے وہ میرے باپ دادا کے فضائل کے لیے تو نہیں ہے نا، ممبر مخصوص ہے علی کے فضائل کے لیے. بھائی ٹھیک ہے، ہوں گے بہت بڑے آیت اللہ، میرے دادا بھی میرے باپ بھی، لیکن ممبر میرے باپ دادا کے فضائل کے لیے نہیں ہے. ممبر مخصوص ہے علی اور خاندان علی کے فضائل کے لیے، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے نا. اب یہ تسبیح ہے میرے ہاتھ میں. فاطمہ کیا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے تحفہ کس کو دیا؟ رسول اللہ کو. یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، دیکھ رہی ہے بھائی، ہے نا. یہ دیوار کے ساتھ میرے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سامنے. اگر میں ان بزرگ کو یہ تسبیح تحفے میں دوں، ہے نا، بزرگ ہیں، تو یہ ہاتھ بڑھا کے تسبیح لیں گے، شکریہ کہہ کے رکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کے پیچھے بھی ایک بزرگ بیٹھے ہیں، اگر میں ان کو یہ تسبیح تحفے میں دوں، وہ ہاتھ بڑھائیں گے، لے کر رکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آ گیا. اب میں مثال بدل رہا ہوں. یہ آپ کے صاحبزادے ہیں. ہاں، اگر میں آپ کے صاحبزادے کو یہ تسبیح تحفے میں دوں تو ان کو کیسے وصول کرنا چاہیے؟ کھڑے ہو کر، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے کا تحفہ ہے. تہذیب دنیا ہے، دنیا کی تہذیب ہے، تہذیب شرافت ہے کہ تحفہ اگر بڑے کی طرف سے ہو تو اسے کھڑے ہو کے وصول کرو. فاطمہ ہے اللہ کا تحفہ، بڑے کا تحفہ. جب آتی ہے میرا نبی کھڑا ہو جاتا ہے. پہنچ گئی بات، ہے نا بھائی؟ بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ اب بس دو جملے.
اب یہاں پر آ گیا تو یہیں پہ رک جاؤ. میرا جی چاہ رہا تھا حدیث قصہ کے 2-3 جملے عطیہ کروں، لیکن میں ان کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتا ہوں. لیکن یہاں تک آ گئے تو 2 جملے سنو بہت تیزی کے ساتھ، ہے نا. بیٹی پیدا ہوئی، پلی بڑی، اور جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پیغامات تو آتے ہیں. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے نا کہ جس گھر میں بیٹی، یہ بڑے کام کا جملہ ہے آپ کے لیے خصوصیت کے ساتھ، جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پیغامات آتے ہیں. اب نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات آنا شروع ہوئے. اللہ کے رسول، عرب کے فلاں سردار کا پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے. کہا بھائی اس سے کہہ دو اس کا اختیار میرے پاس نہیں. سنو سنو سنو، پھر کوئی آیا، اللہ کے رسول بہت بڑا سردار ہے عرب کا، پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے. کہا اس سے بھی کہہ دو اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. پھر کوئی آیا، اللہ کے رسول عرب کے بہت دولت مند صاحب ثروت ہے نا شخص کا پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے. کہا اس سے بھی کہہ دو اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. اب پیغامات پہ پیغامات آ رہے ہیں نبی کی بیٹی کے لیے. کوشش ہے کہ کہیں سے رشتہ جڑ جائے، ہے نا. پیغامات تو آئیں گے نا، اور رسول ایک ہی جواب دے رہے ہیں، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. بھائی کمال ہو گیا. سورج کو پلٹا لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، چاند کو توڑ دے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، ستارے کو اتار لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، سنگے سے تسبیح پڑھوا لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، بچو سے کلمہ پڑھوا لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے. اور وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے، بھائی وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے، وہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. بھائی باپ کو بیٹی پر اتنا اختیار ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے نا تو اس میں عبارت آتی ہے وکالت عنہا و عن ابیہا، ہے نا. اس لڑکی اور اس کے باپ کی طرف سے صیغے جاری کر رہا ہوں. اتنا اختیار ہے باپ کو، ہے نا. بھائی باپ کو اتنا اختیار ہے نا. تو وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پہ، وہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا بھائی کمال ہو گیا. نام ہے احمد مختار، بیٹی پہ اختیار نہیں ہے. بھائی نام ہے احمد مختار اور بیٹی پہ اختیار نہیں ہے. تو یا رسول اللہ بات کیا ہے نا. تو رسول یہی فرمائیں گے کہ بھائی یہ ہے معصومہ. سنو، رسول یہی کہیں گے کہ یہ ہے معصومہ، اور میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. بھائی رسول یہ جواب دیں گے کہ یہ ہے معصومہ اور میرا کام ہے مسلمان بنانا. میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. معصوم بناتا ہے اللہ. اب اپنے پاس سے معصوم بنا کے بھیجے تو شادی ہو. پہنچ گئی بات؟ بھائی پہنچی ہے نہیں پہنچی، ہے نا. بھائی میرا کام ہے مسلمان بنانا، میں معصوم مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بنایا کرتا. معصوم بناتا ہے اللہ. تو اب اپنے پاس سے معصوم بھیجے، بھائی اپنے پاس سے معصوم بنا کر بھیجے تو شادی ہو. اب سمجھ میں آیا کہ دیوار کعبہ ٹوٹی کیوں، ہے نا. بس میں اب یہ سائن مجھے گھور رہے ہیں. بھائی گھور رہے ہیں نہیں گھور رہے؟ اچھا بھائی بتا دے. اب جب دیکھو بھائی رک جاؤ. بھائی 2 جملے اور ہدیہ کر دوں. سنیے، کام کے جملے ہیں، کام بہت سی جگہوں پہ کام آئیں گے، اور حوالے بہت ہیں میرے پاس، بہت حوالے ہیں. حوالوں سے پریشان مت ہو، ٹھیک ہے نا. رک جاؤ یہاں پر. اب ایک جملہ چلو سن لو. ایک جملہ میں تو جا رہا تھا اختتامی مرحلے میں، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. جانیہ صاحب ایک جملہ تو ہدیہ کر دوں، ہے نا. بھائی یہ ہے معصومہ، یہ ہے ہاں. اور میں بناتا ہوں مسلمان، معصوم بناتا ہے اللہ. اپنے پاس سے معصوم بنا کے بھیجے تو شادی ہو، ہے نا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. بھائی یہی نتیجہ نکلا نا. سبحان اللہ تو کہو گے مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. لیکن اگلا جملہ سنو. نتیجہ کیا نکلا کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. یہ تو جملہ سب کو پسند آ گیا ہے نا. اب بتاؤ یہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ابھی عقلی دلیل کی بات ہو رہی ہے. پڑھوں گا آیت، ہو سکتا کہ آج بھی پڑھ دوں ایک میں، ہے نا. معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی، ہے نا. سنو،
اللہ قرآن میں کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، شادی کے بعد مرد کو عورت پہ برتری حاصل ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت پر برتری حاصل ہوتی ہے نا. معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ معصومہ ہے تابع عصمت ہے نا، غیر معصوم ہے خطا کار. اگر معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو جائے تو عصمت خطا کار کے تابع آ جائے گی. تو سب کچھ منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ عصمت خطا کار کے تابع آ جائے. تو وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ عصمت خطا کار کے تابع آ جائے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ عصمت خطا کار کے ہاتھ میں بیعت کر لے. پہنچی بات؟ پہنچی؟ ہاں، میری آواز کا کنٹرول آپ کے پاس ہے. میں آپ کے قابو میں ہوں، مکمل قابو میں. جب چاہیں گے آپ مجھے روک سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وقتی طور پہ. ٹھیک. اور فضائل علی مائک کا محتاج بھی نہیں ہے. اگر بند کر دو گے پوری ہال میں آواز پہنچاؤں گا میں، ہے نا. ٹھیک، یہ پہنچ گئی بات. اب تو چلا جاؤں، مسائل تک چلا جاؤں آپ. اچھا چلو بھائی، ہو سکتا ہے اٹھتے وقت کسی کے ذہن ہے نا کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. کوئی دلیل تو دو. ایک تو میں نے دے دی، قرآن کی آیت بھی سنا دی، عقلی منطقی دلیل بھی دے دی، ہے نا. کوئی ایسا ہے واقعہ نگاہ میں تمہارے؟ بالکل ہے نا. قرآن، قصہ کہانی نہیں، سیاست نہیں. قصہ کہانی نہیں، سیاست نہیں، ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، ہے نا. مریم کو اللہ نے طہارہ کے پاک بنایا، مصطفیٰ بنایا. اصطفاء کی آیت ہے. تو مریم طاہرہ ہے، معصومہ ہے نا. طاہرہ ہے، معصومہ ہے مریم. آیت کی مہر لگی ہوئی ہے. مریم طاہرہ ہے، معصومہ ہے نا. لیکن چونکہ مریم کے زمانے میں مریم کا کوئی کفو معصوم نہیں تھا. کفو بھائی معصوم تو تھا. قرآن کہتا کفلہ زکریا، زکریا نے کفالت کی، ہے نا. لیکن حضرت زکریا مریم کے خالو، ہے نا، مریم کی والدہ کی بڑی بہن کے شوہر حضرت زکریا معصوم. لیکن ان سے تو شادی ہو نہیں سکتی تھی، ہے نا. تو مریم ہے معصومہ. کوئی کفو معصوم نہیں تھا مریم کے زمانے میں. تو مریم کی شادی نہیں ہوئی، ہے نا. اچھا مالک، معصوم کفو نہیں تھا، مریم کی شادی نہیں ہوئی. معصومہ ہے نا مریم، کفو معصوم نہیں تھا، شادی نہیں ہوئی. جب شادی نہیں ہوئی تو پروردگار مریم کو لاولدی رکھتا، لاولدی چھوڑ دیتا. کہا بھائی اگر کوئی خطا کار ہوتی تو لاولدی چھوڑ دیتا. چونکہ معصومہ ہے اس لیے اولاد تو دوں گا. چونکہ معصومہ ہے اس لیے اولاد دوں گا، ہے نا. پروردگار اولاد دے گا. کہا کہ ہاں مالک، اولاد تو اس وقت ہو جب شوہر ہو. بھائی شوہر ہو تو اولاد ہو، شوہر نہ ہو تو اولاد نہ ہو. کہا بھائی یہی تو سمجھانا ہے کہ عادت ہے کہ شوہر نہ ہو تو اولاد نہ ہو، اور آیت ہے کہ بغیر شوہر کے اولاد ہو جائے، ہے نا. اسی لیے عیسیٰ کے لیے سورہ مریم میں کہا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. عیسیٰ کو ہم انسانوں کے لیے اپنی آیت بنائیں گے، ہے نا. جو روز ہو رہا ہو وہ عادت ہے. جو روز ہو رہا ہو وہ کیا ہے؟ عادت. اور جو اصول عادت کو توڑ کے وہ ہے آیت، ہے نا. تو عادت ہے کہ شوہر نہ ہو اولاد نہ ہو، اور آیت ہے کہ بغیر شوہر کے اولاد ہو جائے. مالک ٹھیک ہے، تو عیسیٰ کو آیت بنائے گا، اور بغیر شوہر کے تو نے اولاد عطا کر دی مریم کو، ہے نا. بغیر شوہر کے دی، اسے کہ آیت بنائے گا. لیکن پروردگار خطرہ تو ہے مالک، خطرہ تو ہے نا، کہ اب معاشرے کا ہر وہ بچہ جس کا باپ نہ معلوم ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ میری ماں مریم جیسی.
میں عیسیٰ جیسا ہے نا بھائی یہی تو ہے بھائی بہت احتیاط سے جملے ہدیہ کر رہا ہوں بھائی معاشرے کا ہر بچہ جس کا باپ نہ معلوم ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ میری ماں مریم جیسی ہے نا میں عیسیٰ جیسا کہہ سکتا ہے نا تو پروردگار اب کیا کرے گا کہ گھبراؤ مت ہے نا فطرت کے اصول کو توڑوں گا بھی نسب کو بچاؤں گا بھی ہے نا اس اصول فطرت کو توڑنا بھی ہے نسب کو بچانا بھی ہے مالک اب کرے گا کیا کہ گھبراؤ مت اب میں معصومہ کے بچے کے لیے ایک نشانی رکھوں گا اور وہ نشانی یہ ہوگی کہ معصومہ کا بچہ اس عمر میں بولے گا جو نہ بولنے کی عمر ہے معصومہ کے بچے کے لیے ایک نشانی رکھوں گا اور نشانی یہ ہوگی کہ معصومہ کا بچہ اس عمر میں بولے گا جو نہ بولنے کی عمر ہے نا تو جس کا بچہ نہ بولنے کی عمر میں بولے وہ ہے معصومہ بھائی اصول بن گیا کہ جس کا بچہ نہ بولنے کی عمر میں بولے معصومہ عیسیٰ گود سے بولے مریم معصومہ علی گود سے بولے بنت اسد کے لیے فتویٰ کیا ہے بھائی عیسیٰ گود سے بولے عیسیٰ کی ماں مریم معصومہ کے لیے نشانی رکھوں گا کہ معصومہ کا بچہ اس عمر میں بولے گا اس ایج میں بولے گا جو نہ ہے نا تو اب جس کا بچہ نہ بولنے کی عمر میں بولے وہ ہے معصومہ عیسیٰ گود سے بولے مریم معصومہ علی گود سے بولے رسول کی علی کی ماں بنت اسد معصومہ پہنچ گئی بات علی گود سے بولے تو علی کی ماں بنت اسد معصومہ ابھی طے کر کے گزرے ہیں 2 دقیقے پہلے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی اب ابو طالب کے لیے فتویٰ کیا ہے تو آج کے بعد اس پر بات نہیں کرنا کہ ابو طالب مومن تھا یا نہیں بات اس پر کرنا کہ ابو طالب معصوم تھا یا نہیں بس زحمت سماعت اب نہیں دینی ہے نا گفتگو تمام ہو گئی گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی مصائب بھی میں طویل نہیں پڑھوں گا میرے ذاکر بھائی جو ہے وہ میرے بعد طویل مصائب پڑھ دیں گے میں تبرکاً کچھ جملے ہدیہ کروں گا ٹھیک ہے نا بھائی یہی تو سمجھانا ہے نا بھائی ابو طالب بات کہاں آئی ابو طالب تک آ گئی نا ہاں ابو طالب کے بارے میں اب یہ ہے طے کرنا کہ وہ معصوم تھا یعنی مومن کی بات ہی نہیں ہے نا یہیں پہ بات جو روکی نا میں نے ہے نا یعنی جس کے سائے میں رسالت پلے جس کے سائے میں رسالت آ جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں جس کے سائے میں ہے نا رسالت آ جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں ہے نا اور جس کی چادر کے سائے میں نبی آ جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں آ گئی نا چادر تطہیر بس آ گئی اب میں کیا تمہاری خدمت میں عرض کروں میں کنفیوژن کا شکار ہوں کہ مصائب کے حوالے سے کیا کہوں اور کیا نہ کہوں ہے نا دیکھو خدا معلوم نہیں جملہ سنو ہے نا معراج پہ جب نبی جا رہا تھا سب نے لکھا ہے تو اللہ نے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں سے کہ میرے چہیتے نبی محمد کی سواری آ رہی ہے نا تو چوتھے آسمان پر سارے نبیوں میرے محمد کا استقبال کرو ہے نا آدم کھڑے ہوں محمد کے لیے نوح کھڑے ہوں محمد کے لیے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کھڑے ہوں محمد کے لیے اور محمد کھڑا ہو جائے فاطمہ زہرا کے لیے ہے نا محمد کھڑا ہو جائے فاطمہ زہرا کے لیے ہے نا تو جس بی بی کی تعظیم میں میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا خدا معلوم کہ وہ بی بی دربار میں کتنے گھنٹے کھڑے رہی خدا معلوم کہ وہ بی بی نامحرموں کے مجمع میں کتنے گھنٹے کھڑی رہی اور کسی نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیٹی تھک گئی ہوگی بیٹھ جاؤ
تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی ہے نا. میں واقعات کو چھوڑ رہا ہوں، سارے واقعات ہے نا، کل 2 جملے میں نے سب چھوڑ دیے. بس جملہ سنو. ارباب مجالس کہتے ہیں ہے نا، دیکھو انتقال ہو جاتا ہے، مرد جنازہ لے کے قبرستان جاتی ہیں، گھر کی خواتین مستورات فرش بچھا دیتی ہیں کہ مرد جنازہ دفنا کر واپس آئیں گے تعزیت پیش کرنے ہے نا. محمد کی یتیمہ نے فرش بچھایا ہے نا، اور مسند تعزیت پر بیٹھی کہ مسلمان نبی کی تعزیت پیش کرنے آئے گا. میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، مجبوری ہے نا، تعزیت پیش کرنے آئے گا. ارباب مجالس کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد مسلمان آئے اور خالی ہاتھ نہیں آئے. جملہ سنو، تم نے گریا کیا بجے استعمال، جملہ سنو، جملہ ہے نا. ارباب مجالس کہتے ہیں کہ جب نبی کی بیٹی ہے نا مسند یتیمی سے اٹھ کر دروازے کی طرف جا رہی تھی تعزیت لینے تو سر کے بال سیاہ تھے. جب مسلمانوں سے تعزیت وصول کر لی تو شہزادی کے بال سفید ہو گئے. بس تم نے گریا کیا مجلس تمام ہو گئی. آخری جملہ وصیت تھی کہ یا علی اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے تدفین کرنا ہے نا. شہزادی نے قضا کی، علی نے غسل دیا. جانتے ہو جملہ برداشت کر لینا ہے نا. غسل دیتے دیتے، میں مقتل کے باہر روایت نہیں پڑھتا، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی نے چیخ مار کے رونا شروع کیا، چیخ مار کے. جب علی کی چیخ کی آواز گھر کے باہر گئی، گھر کے باہر، تو وہ جو دور گھر کے باہر علی کے چاہنے والے کھڑے تھے نا، علی کے دوست، پکار کے کہنے لگے کہ مولا صبر کیجئے، آپ تو فاتح بدر ہیں، فاتح احد ہیں، فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے. تو میرا علی کہنے لگا رو کر کہ میں چاہتا تو ہوں صبر کرنا، لیکن پہلو کا زخم مجھے صبر نہیں کرنے دیتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرات مومنین ایک دو اعلانات سماعت فرماؤ. 13 رجب المرجب رات 9 سے امام بارگاہ چودھری غلام مرتضیٰ انہاں دے زیر